اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کی اصل ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم سے اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں، اور انسان زندگی میں اپنے رب سے کتنا دور چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ زمانے میں ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے زندگی بھر اپنے رب کے حکم کی اتباع کی ہے، لیکن کہیں کوئی خطا ہو گئی تو انہوں نے رب کی طرف رجوع کر لیا، وہ رب کی طرف لوٹ آئے۔ لیکن کتنے ہی لوگ ہیں جو ساری زندگی گناہ کرتے ہیں اور رب کی طرف لوٹ کر آ نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا دروازہ کھلا رکھا ہے، ہر ایک کے لیے لوٹ جانے کی گنجائش چھوڑی ہے جب تک کہ موت کے آثار شروع نہیں ہو جاتے۔ ہم تاریخ اسلامی کا، تاریخ انسانی کا ایک ایسا واقعہ دیکھیں گے جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یہ نوح علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ یہ وہ دور تھا جب زمین کفر اور شرک سے بھر چکی تھی۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ورنہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے ان کی دعوت کو رد کر دیا۔ 3 قسم کے شبہات کا انہوں نے اظہار کیا۔ پہلا شبہ یہ تھا کہ تم تو ہماری طرح کے انسان ہو، نبوت کے حقدار کیسے بن گئے؟ دوسرا شبہ یہ تھا کہ قوموں کے سرداروں میں سے ایک نے بھی تمہاری پیروی نہیں کی، صرف گھٹیا قسم کے لوگوں نے تمہاری پیروی کی ہے جو کم عقل ہیں اور بے وقوف ہیں، اچھی اور گہری سمجھ نہیں رکھتے۔ اگر تم نبی ہوتے تو قوم کے سردار تم پر ایمان لاتے۔ اور تیسرا شبہ یہ تھا کہ تم میں اور تمہارے پیروکاروں میں کوئی خوبی ایسی نظر نہیں آتی جو ہم میں نہ ہو، پھر تم نبی کیسے ہو گئے؟ اسی کا تذکرہ سورہ ہود کی آیت نمبر 27 میں فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا۔ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی ایک انسان دیکھ رہے ہیں۔ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ہی ایک انسان دیکھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی ہم میں سے صرف گھٹیا لوگوں نے کی ہے جو ہلکی سمجھ بوجھ والے ہیں، اور ہم اپنے اوپر تمہارے لیے کوئی برتری نہیں پاتے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے ان شبہات کا جائزہ لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ باتیں قوم نوح کی جہالت اور کم عقلی کی دلیل تھیں، اس لیے کہ حق تو حق ہی ہوتا ہے، اس کی اتباع ایلیٹ کلاس کے لوگ، شرفائے قوم کریں یا غریب لوگ کریں، اور تاریخ بتاتی ہے کہ حق کو ماننے والے ہمیشہ زیادہ تر کمزور لوگ ہی رہے ہیں۔ ہرقل شاہ روم نے ابو سفیان سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں سوالات کیے تو اس کا ایک سوال یہ تھا کہ اس کے ماننے والے سرداران قوم ہیں یا کمزور لوگ؟ ابو سفیان نے کہا کمزور لوگ، تو ہرقل نے کہا کہ ہمیشہ انبیاء کی پیروی کرنے والے ایسے ہی لوگ ہوا کرتے ہیں،
اور یہ جو انہوں نے کہا کہ تمہارے ماننے والے زیادہ گہری فکر والے نہیں ہیں، تو یہ کوئی قابل توجہ بات نہیں ہے، اس لیے کہ اگر حق واضح ہو اور دل کا آئینہ روشن ہو تو آدمی ایک لمحے کے لیے بھی شک و شبے میں نہیں پڑتا، فوراً حق کو قبول کر لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی رسالت کا اعلان کیا تو سیدنا ابو بکر نے بغیر کسی توقف کے آپ کی آواز پر لبیک کہا، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو یوں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوم نے جو اعتراضات کیے تھے وہ اعتراضات ویلڈ نہیں تھے، درست نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کی کافرانہ باتیں سنی تو کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اپنے نبی ہونے کی دلیل عطا کی ہے، اور میں اگر تمہارے جیسا انسان ہوں تو یہ اس بات سے نہیں روکتا کہ وہ مجھے مقام نبوت سے نہ نوازے، اور اگر میرے ماننے والے مالی اعتبار سے کمزور ہیں تو یہ بھی نبوت سے مانے نہیں ہیں، اس لیے کہ انسان ہونے میں، عقل و فہم میں وہ تمہاری طرح ہیں، اور یہ نبوت تو اللہ کی رحمت اور اس کا فضل ہے جو اس نے مجھے دیا ہے۔ اگر تمہاری بصیرت ختم ہو گئی ہے اور تم حق کو نہیں دیکھ پا رہے تو میں تمہیں اسے قبول کرنے پر مجبور تو نہیں کر سکتا، میرا کام تو صرف دعوت دینا ہے۔ نوح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی کہا کہ میں دعوت و تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا کہ آپ اس بات پر شبہ کرو کہ میں دنیا طلب کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہوں۔ خیر، جب قوم نوح کے پاس کوئی دلیل نہ رہی، عاجز آ گئے تو کہنے لگے، ہم ان مباحثوں سے تنگ آ گئے، اگر سچے ہو تو جس عذاب کا وعدہ کرتے ہو اسے لا کر دکھا دو۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا عذاب آئے گا، اور اس وقت تم اسے عاجز نہیں کر سکو گے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو خبر دی، اب تک جو ایمان لا چکے، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو وہ ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور ان کے حق میں بد دعا کر دی کہ اللہ اب کسی کافر کو زمین پر نہ رہنے دے۔ پھر جب عذاب کا آنا یقینی ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ پہلی بار کشتی بنانے کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس لیے تاکہ ان کے ماننے والے طوفان سے بچ سکیں، اور کافروں کی نجات کے لیے نوح علیہ السلام کو شفاعت کرنے سے روک دیا، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ان کے بارے میں لاگو ہو چکا تھا کہ انہیں طوفان کی نظر ہونا ہے۔ نوح علیہ السلام کو کشتی بناتے دیکھ کر کافر کہنے لگے، نبی تھے اب بڑھئی ہونے لگے، یعنی اب کارپینٹر بھی بن گئے ہو۔ وہاں سے اور مذاق اڑانے لگے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، اڑا لو، کل طوفان میں تمہارے ڈوبنے کا نظارہ ہم سب مسلمان کریں گے۔ جب قوم نوح کی ہلاکت کا حکم آ گیا اور پانی پوری شدت کے ساتھ ابلنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین پر پائے جانے والے تمام جانوروں، چڑیوں وغیرہ کے جوڑے کشتی میں رکھ لیں، اور باقی مسلمانوں کے ساتھ صرف اپنے رشتہ داروں کو سوار کر لیں جو ان پر ایمان لائیں۔ نوح علیہ السلام نے جب طوفان امڑتے دیکھا تو اپنے مسلمان ساتھیوں سے کہا، کشتی میں سوار ہو جاؤ، یہ اللہ کے نام سے چلے گی اور اسی کے نام سے، اسی کی مرضی کے مطابق رکے گی، بے شک میرا رب مغفرت طلب کرنے والا اور رحم والا ہے، وہ ہمیں ضرور اس طوفان سے نجات دے گا۔ اسی کا تذکرہ سورہ ہود کی آیت نمبر 41 میں ملتا ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جب نوح علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی
بسم اللہ کہہ کر سوار ہو گئے تو کشتی پہاڑوں کی مانند اونچی موجوں کے درمیان چلنے لگی۔ اس وقت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کافر ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار نہیں ہوا تھا کہ اے میرے بیٹے، اب بھی موقع ہے، ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ اس نے جواب دیا، میں پہاڑ پر جا کر پناہ لے لوں گا اور ڈوبنے سے بچ جاؤں گا۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا، آج اللہ کے عذاب سے صرف وہی بچ سکے گا جس پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم و کرم فرمائے گا، اور اس کا رحم آج صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہے۔ باپ بیٹے کے درمیان گفتگو کے بعد ایک بڑی ہیبت ناک موج اٹھی جس نے کنعان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین۔ اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ برحق ہے اور تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اپنا حتمی فیصلہ بتا دیا کہ نوح وہ ایمان نہیں لائے گا، اس لیے کہ وہ آپ کے گھر والوں میں سے نہیں ہے، اور آپ کے گھر والے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند ہیں اور آپ کا بیٹا صالح نہیں ہے، اس لیے وہ طوفان سے نہیں بچے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تنبیہ کی کہ جس چیز کا آپ کو پوری طرح علم نہ ہو اس کا اللہ تعالیٰ سے سوال نہ کریں، اس لیے کہ ایسا کرنا نادانوں کا کام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے کاموں کے بارے میں اور ایسی چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کرنا چاہیے، اس سے دعا نہیں کرنی چاہیے جس کا انسان کو علم نہ ہو۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا سوال علم کے مطابق نہیں تھا، شرع کے مطابق نہیں تھا۔ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور رحمت طلب کی۔ رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے رب، میں تیرے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ کیا، تو میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے غلطی کا اعتراف کر لیا، اس لیے کہ سوال درست نہیں تھا۔ سوچیں، ہماری زندگی میں کتنی دعائیں ہیں جن کا کرنا نامناسب ہے، لیکن ہم سوال کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ سے ناراض بھی ہوتے ہیں، ہر حال میں یہ چاہتے ہیں کہ دعا ہماری پوری ہو جائے، خواہ اس میں ہمارے لیے نفع ہو یا نہ ہو۔ یہ موقع بھی توبہ کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔